اگر زندگی لے دے کے آپ کو بس ایک عدد لیمو ہی پکڑا دے اور اس کے سوا آپ کے پلے کچھ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ وہ لیمو پھینک دیں گے یا اس کی شکنجین بنا لیں گے؟ اس نے درد پڑتی آنکھوں پر لگی اینک کے اوپر سے جھانکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ہنسا، اور وہ ہنسی اس کے نحیف جسم جس پر جا بجا انجیکشن کی سرنجوں کے نشان تھے اور جہاں ہر مربع انچ پر کچھ ٹوٹیاں پیوست تھیں جن میں بہت سے سیال مادے دوا کی شکل میں دوڑ رہے تھے، سے بڑی ہنسی تھی۔ وہ ایک ایسے نوجوان کی ہنسی نہیں تھی جس کو کچھ عرصے بعد مر جانا ہے، بلکہ اس سورما کی فاتحانہ ہنسی تھی جس نے اپنے آخری غلیم کے سینے میں بھالا پیوست کر دیا ہو، یا وہ کوہ پیما جو اپنے جسم و جان کو سنبھالتا ہوا ماؤنٹ ایوریسٹ کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھ دوڑا ہو۔ مجھے کینسر ہے مگر یہ مجھے ہرا نہیں سکتا، اور اس شخص کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جو ہارنے سے انکار کر دے؟ پھر وہ چند ثانیے کے لیے رکا اور بولا، تمہیں دکھ ہے کہ میرے پاس جینے کو چند روز رہ گئے ہیں، اور مجھے ان لاکھوں جانوں کا دکھ ہے جو جیے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ سینٹرل لندن میں واقع ہالیڈے ان کے کھچا کھچ ہال میں تالیوں کے اونچے ہوتے چراغ کی لو میں اسٹیج کی جانب بڑھا جہاں مجھے برطانیہ کی نامی گرامی کینسر چیریٹی میک ملن کے لیے ہزاروں پاؤنڈ اکٹھے کرنے تھے۔ تقریب کا اہتمام ایک برٹش پاکستانی خاتون ناز نے کیا تھا جس نے اپنے والدین کینسر کے ہاتھوں کھو دیے تھے، مگر پھر ان کی یاد کو کینسر کے خلاف جنگ کا پرچم بنا لیا تھا۔ میں اسٹیج پر پہنچا تو مجھے بے اختیار اپنا دوست اور بین الاقوامی شہرت یافتہ کوچ بریڈن بزچارڈ یاد آیا، جس پر ایک جان لیوا حادثے میں بچنے کے بعد عرفان کا ایک لمحہ وارد ہوا تھا۔ میں نے لحظہ بھر حاضرین کی طرف غور سے دیکھا اور پھر اس کی بات دہرائی۔ زندگی میں جیتے جیتے کسی بھی موڑ پر ہمیں اپنے آپ سے یہ 3 سوال لازمی پوچھنے چاہیے۔ اگر ہم ان کا جواب دے پائیں تو شاید ہم نے جینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں واقعی جیا؟ دوسرا یہ کہ کیا میں نے محبت کی؟ اور تیسرا یہ کہ میرے جینے سے کیا فرق پڑا؟ Did I live? Did I love? Did I matter? تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں سب سے اچھی چیز وہ کار ہے جو اس سے بری طرح ٹکرائی ہو اور اس کی زندگی کے لالے پڑ گئے ہوں، یا اس کے جسم کے کسی حصے میں سوتے ہوئے کینسر نے انگڑائی لی ہو اور گھڑی پر وقت کم رہ گیا ہو اور اس وقت سے جینے کا حقیقی سفر شروع ہو گیا ہو؟ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے اور 30 اپریل کو دنیا سے رخصت ہونے والے سرمد طارق کے ساتھ اور برطانیہ میں کینسر سے نبرد آزماں اور پسپا ہوتے ہوئے اسٹیفن اسٹن کے ساتھ تو کچھ ایسا ہی ہوا۔ سرمد طارق ایک ہنستا کھیلتا اور کودتا پھلانگتا نوجوان تھا جو 15 سال کی عمر میں تیراکی کے دوران ایک حادثے کا شکار ہوا اور بائیں کاندھے سے نیچے مفلوج ہو کر رہ گیا۔ لڑکپن میں ہی ویل چیئر پر بیٹھنے کے بعد اسے کبھی اٹھنا نصیب نہیں ہوا، حتیٰ کہ اس کا نک نیم چیئرمین پڑ گیا۔ تاہم اس میں جینے کی تڑپ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ جہاں اس نے خیبر سے کراچی تک مسلسل 33 گھنٹے ڈرائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، وہاں لاہور میراتھن میں بھی شرکت کی اور بعد ازاں نیو یارک میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی۔ 30 اپریل کو 38 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ اپنے عزم اور حوصلے سے لاکھوں افراد میں جینے کی آگ جلا چکا تھا۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل سرمد نے خدا کے نام ایک خط لکھا جس میں سب سے پہلے اس نے بیماریوں کی طویل فہرست بیان کی جن سے وہ گزر رہا تھا، اور وہ واقعی اتنی لمبی تھی کہ ایک اچھا پڑھا لکھا شخص ان پیچیدہ بیماریوں کے ناموں کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے غنودگی کے ان لمحات کا ذکر کیا جب اس کا خیال تھا کہ وہ دائی اجل کو لبیک کہہ چکا ہے۔ بتایا کہ سانس لینے سے لے کر پلک جھپکنے تک کے مراحل اذیت ناک ہو چکے ہیں اور نس نس میں درد چھلانگیں مار رہا ہے۔ پھر ذکر کیا کہ یہ سب شکوہ نہیں ہے، ابھی بھی میں ہر لمحے میں جی رہا ہوں اور اس کے لیے مشکور ہوں، تاہم میری بس ہو گئی ہے اور اب میں چھٹی کا طلبگار ہوں۔ ٹویٹر پہ پی کیپ پہنے ہوئے سرمد کے کان کے پاس لفظ اللہ خدا ہوا ہے، اور چند لفظوں میں اس کی کہانی کچھ یوں ہے: میں نہ کوئی مسیحا ہوں، نہ کوئی لیڈر یا نجات دہندہ، جسٹ اے ٹف ایکٹ ٹو فالو، اور واقعی سرمد کی طرح جی سکنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ کچھ ہفتے پہلے برطانیہ کے 19 سالہ نوجوان اسٹیفن نے بھی ایک ایسا ہی پیغام اپنے لاکھوں چاہنے والوں کے لیے چھوڑا۔
1994 میں پیدا ہونے والا اسٹیفن ایک سپر فٹ ایتھلیٹ تھا جس نے اسکول کے دنوں میں بے شمار تمغے جیتے تھے۔ یہی نہیں، اس نے اے لیول میں بھی بہترین گریڈ لیے، اور جب کیمبرج یونیورسٹی میں داخلے کے لیے انٹرویو دے رہا تھا، انہی دنوں میں اس کے کینسر کی تشخیص ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا مرض لا علاج ہے اور اب وہ کچھ مہینوں کا مہمان ہے۔ پچھلے سال اسٹیفن نے ٹین ایج کینسر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر کینسر سے اپنی عوامی جنگ کا آغاز کیا۔ شروع میں اس کا خواب 10,000 پاؤنڈ اکٹھے کر کے عطیہ کرنا تھا تاکہ اس جیسے دیگر نوجوان مزید زندہ رہ سکیں۔ تاہم اسٹیفن میں جینے کا حوصلہ دیکھ کر یہ فنڈ بعد میں 1 لاکھ اور پھر 1 ملین اور اب 3 ملین پاؤنڈ، تقریباً 60 کروڑ روپے سے زائد اکٹھے کر چکا ہے۔ فیس بک پر اس کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور نڈھال اور زخمی اسٹیفن کروڑوں لوگوں میں جینے کی امنگ بانٹ رہا ہے۔ اسٹیفن نے پورے برطانیہ میں لوگوں کو جینے کی ایسی تڑپ دی کہ 3 مئی کو برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بھی اس سے ملنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ اسٹیفن نے نہ صرف کینسر ٹرسٹ کے لیے خطیر رقم جمع کی بلکہ بالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم بکٹ لسٹ کی طرز پر اپنی 49 خواہشات کی فہرست بنائی۔ یہ وہ بھاری بھرکم کام تھے جو وہ مرنے سے پہلے کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے اکثر کام اس نے 1 سال میں کر لیے، اور ٹرسٹ کے لیے 1 ملین پاؤنڈ جمع کرنے کا خواب اب 10 کروڑ تک جا پہنچا ہے۔ اسٹیفن کا خواب لندن کے مشہور زمانہ اسٹیڈیم اوٹو میں تقریر کرنا تھا، جہاں پر ایک کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ میں نے ہزاروں سامعین کے ہمراہ اس کی تقریر سنی، جو اکثر لوگوں نے کھڑے ہو کر سنی، اور آدھی سے زائد آبادی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ آپ تمام تر لوگ اپنی تمام تر نیک خواہشات کے باوجود مجھے کچھ نہیں دے سکتے۔ بدقسمتی سے آپ میری زندگی کے اندر 1 گھنٹے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسٹیفن نے شرارتی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، تاہم آپ سب لوگوں کو میں ایک گفٹ دے سکتا ہوں، اور وہ ایک ویک اپ کال ہے۔ ہم میں سے کچھ افراد کو قدرت کی جانب سے یہ ویک اپ کال موصول ہو جاتی ہے تو کچھ کو کبھی نہیں۔ کبھی کبھار آپ کی زندگی میں سب سے بڑی خبر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کینسر ہو جائے، اور کبھی کبھار اس خبر کے بعد آپ کے جینے کا اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو جاگنے کے لیے ٹریجڈی کا انتظار کیوں رہتا ہے؟ شاید یہ وہ لات ہے جو قدرت کی طرف سے کبڑے کو اس کی کمر سیدھی کرنے کے لیے رسید کی جاتی ہے۔ اگر میں کینسر کے باوجود 1 سال میں آپ سب لوگوں سے زیادہ جی سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں؟ حوصلہ مند اکیلا شخص الگ سے اکثریت ہے۔ قدرت نے مجھے لیمو دیا تو میں نے اس کی شکنجین بنا لی۔ آپ کو آج یہ موقع مل رہا ہے تو آپ کیا بنائیں گے؟ فٹ پاتھوں پر بھاگتے، سڑکوں پر دوڑتے، گھروں میں اونگتے لاکھوں کروڑوں افراد میں سے کچھ لوگ سرمد طارق ہوتے ہیں، اسٹیفن اسٹن ہوتے ہیں۔ انہیں کینسر ہوتا ہے، فالج ہوتا ہے، مگر وہ چند برسوں میں کئی زندگیاں جی جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ویک اپ کال موصول ہو جاتی ہے، اور انہی لاکھوں کروڑوں افراد میں سے بہت سے لوگ بہت سے برسوں تک زندہ رہتے ہیں، مگر جی نہیں پاتے کہ وہ ویک اپ کال پر فون اٹھانا بھول جاتے ہیں۔